اور عامہ مسلمین کیا کہتے ہیں؟ فلاں خاتون کو دیکھیے اتنی ہزار حدیثیں ان سے منقول ہیں، امت تک علم پہنچا. آپ جن کی تعریف کرتے ہیں ان سے کتنی حدیثیں منقول ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں. حدیثیں منقول ہونا الگ ایک بات ہے، اگر آپ نے نقل نہیں کی تو قصور آپ کا ہے. چشمہ جاری ہے، اگر آپ اس سے سیراب نہیں ہوئے تو قصور چشمے کا ہے یا آپ کا؟ واضح ہے. یہ تو ایک جواب ہے، یہ بھی ظاہری جواب ہے. اسے کہتے ہیں وہ جواب جسے اب میں بالکل دیہاتی زبان استعمال کر رہا ہوں. منطق میں تو جواب حلی اور جواب نقضی وہ سب ذرا گاڑھی گاڑھی اصطلاحیں ہیں. وہ جسے منطق والے کہتے ہیں نا جواب نقضی، اسی کو دیہاتی لوگ کہتے ہیں منہ توڑ جواب. نہ منہ سلامت رہے گا نہ سوال نکلے گا منہ سے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک مطلب ہے دقیق ہے اور تازہ ہے، اس لیے تحفے کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بس اب توجہ رکھیے، آپ سب ذوق علمی رکھتے ہیں. حضرت علامہ بزرگوار آیت اللہ عراقی تشریف فرمائیں. یہ بھی کتابیں لکھتے ہیں. ان کی کتاب ہر شخص پڑھتا ہے کیا؟ یہ شارٹ سٹوریز لکھتے ہیں، یہ ناولیں لکھتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، فلم کی اسکرپٹ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں. ان کی کتاب کس کے لیے ہے؟ ایک خاص حلقے کے لیے ہے. مبتدی کے لیے بھی نہیں ہے. مثال سامنے کی دے رہا ہوں تاکہ منطبق ہو جائے، ذہن میں راسخ ہو جائے. اب ایک شخص جو ناولیں پڑھنے کا عادی ہو، افسانے پڑھنے کا عادی ہو، ادھر ادھر کی خرافات پڑھنے کا عادی ہو، حالانکہ ہر ناول اور ہر افسانہ خرافات کا حصہ نہیں ہوتا. جو اہل ادب ہیں، جب ادب پہ گفتگو ہوگی تو الگ ہوگی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو عام باتیں پڑھنے کے عادی ہوں، انہوں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. جن دکانوں پہ جاتے ہیں وہ کتاب خریدنے کے لیے، وہاں ان کی کوئی کتاب نظر ہی نہیں آئی. تو کہیں کہ یہ کون صاحب ہے؟ صاحب میں تو جانتے نہیں، یہ عالم ہے، انہوں نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے. جناب آپ اس دائرے میں پہنچے ہی نہیں، قدم ہی نہیں رکھا جہاں ان کی تجلیاں بکھر رہی ہیں. واضح ہے؟ جب آپ مقدمات طے کر لیں، درس خارج کی سطح پر پہنچیں اور بحث استدلالی پڑھنے کی ذوق اور شعور پیدا کر لیں، جب وہ عبارتیں سمجھ سکیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بزرگوار نے بھی کوئی تصنیف لکھی ہے اور کس پائے کی ہے. اور ہمارے یہاں دوسری مثال دوسری دنیا کی، آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے فزکس میں اور میتھمیٹکس کے لیے تو بہت کچھ لکھا. ہر آدمی آئنسٹائن کی کتابیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں آئنسٹائن کے لکھے ہوئے مقالات؟ کتنے لوگ؟ خود جب آئنسٹائن زندہ تھا اور برٹرینڈ رسل نے، جو اس وقت کا خود ایک مفکر تھا، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت آئنسٹائن کی باتوں کو سمجھنے والے صرف 2.5 افراد ہیں. لکھا ہوا ہے جملہ پوری دنیا میں. جب اس نے 1925 میں کتاب لکھی تھی پاپولر سائنس کے طور پر، ABC آف ریلیٹیوٹی، برٹرینڈ رسل نے، تو اس وقت اس نے لکھا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریات کو سمجھنے والے 2.5 آدمی ہیں، 2.5 پوری دنیا میں. یعنی جو لوگ فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، میتھمیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، نیچرل سائنسز میں کام کر رہے ہیں، ان کو شامل کر کے. یعنی کبھی کبھی کوئی شخص لکھنے والا اس منزل سے لکھتا ہے کہ جس کے مخاطبین، جس کے ریڈر جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے ذریعے سے وہ روشنی چھن کے پورے کائنات کو منور کرتی ہے. واضح ہے؟ تم میدانوں میں کھڑے ہو کر، جنگاہوں میں کھڑے ہو کر طہارت کی، غسل کی اور ایسی اور ویسی روایتیں بیان کرتے رہنا اور اپنی بدذوقی کا مظاہرہ کرنا الگ ہے، اور ایسی کتابیں لکھنا جو صرف معصومین پڑھ کر عوام کی ہدایت کرتے ہوں، یہ زہرا کا مقام ہے.
توجہ ہے؟ یہ بہت اہم بحث ہے، یاد رکھیے گا کیا گزارش کر رہا ہوں، یہ دو مثالیں کافی ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا علمی مقام، ان کا علمی مرتبہ اور ان کا علمی کنٹریبیوشن. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تحمل نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے ایک تحمل نہیں رکھتے تھے، پھر بیوی ان تک پہنچتا کون، ان کے سخن کو سمجھتا کون. محدثہ، مجھے یاد آتا ہے مجھ جیسے ناقص و ناچیز لوگوں کی روحیں فدا ہو جائیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پر. مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کسی تقریر میں فرمایا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ اس بی بی کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے جس سے جبرائیل آ کے گفتگو کرتے ہوں. اور بس ان کے اس جملے کی تشریح میں اپنے انداز سے کروں. حضور کے پاس تو جبرائیل آتے تھے مامور کے طور پر. اللہ فرماتا تھا جاؤ میرا یہ پیغام پہنچا دو. بی بی کے پاس جبرائیل آتے تھے بی بی کے ہم و غم و حزن و الم کو دور کرنے کے لیے، تسلی کی گفتگویں کرنے کے لیے. کیا مقام و منزلت ہے اس روح عظیم کی جس سے آ کے جبرائیل گفتگو کرتے ہوں. آپ مناسبت دیکھیے، کون کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کون کس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کون کس کے لیے اپنی خدمت نظر کرتا ہے. ایک مناسبت ہے یا نہیں؟ یاد ہے ہماری مجلسوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حفظ مراتب بھی سکھایا گیا ہے یا نہیں؟ حفظ مراتب ہوتا ہے، کون کس سے گفتگو کر سکتا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کون کس کی ملازمت میں رہ سکتا ہے، کون کس کی مشایعت کر سکتا ہے، کون کس سے ہم کلام ہو سکتا ہے. بعد انبیاء اور بعد مقام ختم مرتبت پر فائز جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تنہا ذات گرامی زہرا ہے کہ جس کے پاس آ کے جبرائیل بیٹھتے ہیں اور گفتگویں کرتے ہیں. اور جناب زہرا سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں وہ نہیں ہیں، قرآن نہیں سناتے زہرا کو جبرائیل. توجہ ہے؟ قرآن پیغمبر کو سناتے تھے، جبرائیل بی بی زہرا کو قرآن نہیں سنانے آتے ہیں. بی بی زہرا سے گفتگویں کرتے ہیں، حال کی، مستقبل کی، ان کی ذریت کی تاریخ، قیامت تک آنے والے واقعات، حوادث، اور اس کے ضمن میں بہت سے مطالب ہوتے ہیں. تو بی بی نے کم از کم 4 کتابیں الگ الگ ایسی مرتب فرمائیں جو صرف ان کی معصوم ذریت تک محدود ہے. ایک میں آنے والے واقعات ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں، ایک میں احکام ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں، ایک میں اخلاق و آداب ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں، ایک میں کچھ اور واقعات ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں. یہ کتابیں معصومین مطالعہ کرتے ہیں. یعنی امیر المومنین حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق، یہ ائمہ معصومین ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو زہرا نے لکھی ہیں. عوام الناس کو بیٹھ کر غسل کے طریقے بتانا اور ہے، معصومین کو احکام اور آداب بتانا اور ہے. یہ وہ مقام ہے زہرا کا. یہ جو مصحف فاطمہ ہے کیا ہے؟ ایک مصحف وہ ہے جس میں احکام کی جزئیات و تفصیلات ہیں، ایک مصحف وہ ہے جس میں اخلاق و آداب ہیں، ایک مصحف وہ ہے جس میں آنے والی ذریت زہرا کی قیامت تک آنے والے واقعات ہیں. واضح ہے؟ یہ سب بی بی کو جناب جبرائیل نے آ کر سنائے، بی بی نے لکھے اور جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھوائے. یہ علم کا ذخیرہ ایسا ہے بھی نہیں جسے بازار میں رکھ دیا جائے.
واضح ہے بیوی کا مرتبہ، بیوی کا علمی مقام، علمی مرتبہ. اس بیوی کو اگر علمی لحاظ سے بھی الکوثر نہ کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ یہ بیوی کے مرتبے، یہ بیوی کے مقامات ہیں.